بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو قبر والے یہ جانتے ہیں کہ ان سے کون ملنے آیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے والدین کی قبر پہ جائے یا اپنے بہن بھائیوں کی قبر پہ جائے یا اپنے عزیز و اقارب کی قبر پہ جائے تو وہ قبر والے جانتے ہوتے ہیں یا نہیں جانتے کہ ان سے کون ملنے آیا ہے۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب آپ کو حدیث کی روشنی میں دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ قبرستان میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ قبرستان میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص قبرستان داخل ہو تو سب سے پہلے قبرستان والوں کو، قبر والوں کو سلام کہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 973۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کیا، یعنی قبرستان کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبرستان والو، تم پر سلام ہو، اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت کرے اور تمہاری بھی مغفرت کرے۔ تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو تو سب سے پہلے قبرستان والوں کو سلام کہے، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا۔ یہ ہے سنت طریقہ قبرستان میں داخل ہونے کا یا قبرستان کے قریب سے گزرنے کا۔ جب بھی کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو یا قبروں کے ساتھ قریب سے گزرے تو وہ قبرستان والوں کو مخاطب کر کے یہی کہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی شخص اپنے والدین کی قبر پہ جائے، عزیز و اقارب کی قبر پہ جائے یا کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 4 ہاتھ دور کھڑا ہو اور قبر کی دائیں جانب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے، ایصال ثواب کرے۔ جو کچھ قرآن مجید سے اس کو آتا ہو وہ قرآن مجید پڑھے، قبر کو ہاتھ بھی نہ لگائے، قبر کو بوسہ بھی نہ دے، بس 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے، ایصال ثواب کرے۔ یہ ہے طریقہ۔ یاد رکھ لیں، جب بھی کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو، قبرستان والوں کو سلام کہے یا قبرستان میں فوت شدہ لوگوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو قبر والے جانتے بھی ہوتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص بھی اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ پہچانتا ہو، پس اس کو سلام کرے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اگر وہ اس کو نہ پہچانتا ہو اور سلام کرے تب بھی وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو بندہ بھی کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، پس اس کو سلام کرے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک شاگرد ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سلام کرو۔ اس شخص نے پوچھا، کیا قبر کو سلام کروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں،
اگر اس نے کسی دن دنیا میں تمہیں دیکھ لیا تھا تو وہ اب بھی تمہیں پہچان لے گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا سالم بن عبداللہ رات ہو یا دن جس وقت بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس کو سلام کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے السلام علیکم۔ میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا، پوچھا تو انہوں نے کہا ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ان تمام روایات کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کی قبر پہ جائے، جیسے ان کے والدین کی قبر ہو یا دوست احباب کی قبر ہو یا ان کے عزیز و اقارب کی قبریں ہوں، تو جیسے زندگی میں وہ ان کو دیکھتے تھے، ان کو پہچانتے تھے، ان کو سلام کا جواب بھی دیتے تھے، تو فوت ہو جانے کے بعد جب وہ شخص ان کی قبر پہ جاتا ہے، ان کو ایصال ثواب کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، تو وہ قبر والے فوت شدہ جو ہوتے ہیں ان کو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں، اور وہ فوت شدہ شخص اس زندہ آنے والے کو جانتا بھی ہے کہ کون میری قبر پہ آیا ہوا ہے، کس نے مجھے ایصال ثواب کیا ہے، کس نے مجھ پر فاتحہ پڑھ کر میرے لیے دعا کی ہے، اور کس نے میرے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی ہے۔